بات کرتے ہیں ایک ایسی ڈومین کی، ایک ایسی فیلڈ کی کہ جس کے اوپر اگر محنت نہ کی جائے تو کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کی، اور تعلیم کے میدان میں ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا گروپ جس نے بہت زبردست کام کیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روٹس ملینیم ایجوکیشن گروپ کے پریزیڈنٹ اور سی ای او جناب ڈاکٹر فیصل مشتاق صاحب، اور روٹس جو گروپ ہے ملینیم ایجوکیشن گروپ، دس از اراؤنڈ 35 ایئرز اولڈ، 35 سال پرانا یہ گروپ ہے۔ اسکولز کی ایجوکیشن کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہ ٹرانزیشن کیا ہے اور یونیورسٹی کی بنیاد بھی ڈالی ہے۔ MITE کے نام سے یہ یونیورسٹی ہے، اور یہ یونیورسٹی کراچی میں بن رہی ہے۔ ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پھر ایک اور بڑی خاص بات ڈاکٹر صاحب کی وہ یہ کہ جو 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمس کی جو لسٹ ہے، اس میں بھی 3 سال تک آپ کا نام رہا، اور پروونشل منسٹر بھی رہے انٹرم گورنمنٹ میں، ایجوکیشن کے، سوشل ورک کے، ہیومن رائٹس کے معاملات کو دیکھتے رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فیصل مشتاق صاحب۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو، آپ کا وقت آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے نکالا۔ جی، تھینک یو سو مچ۔ 2 چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے اس کی ایجوکیشن کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ بات سنتے ہیں کہ جی ہمارا 60% جو ہے وہ یوتھ بلج ہے، 2% ہم بجٹ کا خرچ کرتے ہیں، تو یہ ٹرانسفارمیشن جو اگر ہم نے لانی ہے تو ہم اس طریقے سے تو نہیں لا سکتے ہیں، شور اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ یونیورسٹی کا جو پروجیکٹ ہے آپ کا، کہ جو کہ کراچی میں بن رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ضرور ہمیں بتائیے کہ یونیورسٹی جو ہے اس کو کیسے آپ بنیاد بناتے ہیں اور پاکستان کی تعلیم کے اندر وہ کیا تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ود دا یونیورسٹی جی، پہلے تو آپ کو اور آپ کے سارے ویورز کو بہت بہت جشن آزادی مبارک۔ 75 ایئرز آف پاکستان۔ پاکستان از اے ینگ کنٹری۔ آئی آلویز سے ہمارا پاکستان میں ہے کہ ہم ہر چیز کو کمپیریزن کرتے ہیں ویسٹ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، اور کینیڈا اینڈ امریکہ، انڈیا کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ بھی۔ سو پاکستان اینڈ انڈیا دے ہیو اے ویری ینگ ہسٹری۔ 75 ایئرز از دا ایج آف مائی فادر، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہمارا جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے، سیکنڈ لارجسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن دنیا میں نائجیریا کے بعد پاکستان میں ہے۔ یہ نمبر تقریباً 2.30 کروڑ بچے کا تھا۔ کووڈ کے اندر اس کے اندر لرننگ پاورٹی اینڈ لرننگ لاسز ایڈ ہوئے ہیں۔ اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ فگر کوئی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستانی حکومت کو اور نظام کو کہ جب بچے اور ایک آبادی پیدا ہوتی ہے، سو چلڈرن اینڈ پیپل آر بورن ایز سبجیکٹس ان اے کنٹری۔ سو دا ایجوکیشن اینڈ لٹریسی از دا سنگل کامن ڈینومینیٹر جو سبجیکٹ کو سٹیزنری میں کنورٹ کرتا ہے۔ تو جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے وہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایلین ہوتا ہے، وہ سٹیزن کیسے بنتا ہے؟ وہ معاشرے کا ایک سٹیزن، ایک شہری، ایک انصاف پسند، اصول پسند، رسپانسبل پسند شہری بنتا ہے تعلیم اینڈ لٹریسی سے۔ اب ریسرچ اینڈ نالج اکانومی تو دور کی بات، انگریزی میں کہا جاتا ہے اسکولز بلڈ اے نالج سوسائٹی اینڈ یونیورسٹیز دے بلڈ اے نالج اکانومی۔ تو پاکستان نیڈز پولیٹیکل ول، پاکستان نیڈز اکنامک بلڈ بجٹ، اینڈ اٹ نیڈز دا سوشل اسکل، ول بلڈ اسکل۔ اور یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اٹ از اے پروونشل سبجیکٹ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وفاقی وزیر تعلیم کین ڈو دا میجک، نو، it is the Secretary for School and College Education of Province of Sindh, Punjab, KPK, and Balochistan and Azad Kashmir, and the ministers, these provincial ministers, so they need to put together, they need to bring in the private sector, the professionals and the experts. ادھر میں اپنا اگر انالیسس دوں تو ول کی بھی کمی نظر آتی ہے۔ بل تو خیر ہم نے دینا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو ہم نے انویسٹ کرنا ہی نہیں ہے، اور اسکل جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے۔ تو جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوگی تو پھر ہمارے لیے ڈائریکشن کیا ہے، کس راستے پر ہم جا کر اس چیز کو اچیو کریں؟ انفراسٹرکچر اکانومیز ضروری ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنا ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے۔ سو میں کہتا ہوں کہ واٹ گڈ از پرائیویٹ ایکویٹی at the cost of social equity. What good is a capital market at the cost of human capital? سب سے بڑا اثاثہ قوموں کا ان کی آبادی ہوتی ہے، ان کی یوتھ ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے بچے تعلیم اور تدریس کے سلسلے سے ڈس انفرینچائزڈ ہیں، اور اسٹیٹ اتنا زیادہ ڈس ایلوژنمنٹ میں ہے کہ وہ پبلک سیکٹر کی کیپیسٹی بلڈ ہی نہیں کرتے، اور اس کے بعد وہ ایک دم سے لے آتے ہیں پروجیکٹس اینڈ پروگرامز کہ جی سنگل نیشنل کریکولم۔ راتوں رات یو ڈو ناٹ نیڈ enforced uniformity in absence of informed unity. تعلیم تخلیق سے چلتی ہے، تعلیم تشریح سے چلتی ہے، تعلیم ترجیح سے چلتی ہے۔
ہے, تعلیم تفسیر سے چلتی ہے, تعلیم تو ایک کتاب سے ہے ہی نہیں, تعلیم از آل اباؤٹ کرٹیکل تھنکنگ, نالج, ریسرچ, ایسینشیل ریڈنگ. پرابلم ہوتی ہے نا, ہمارے اگر ہم بات کریں, جسٹ سوری ٹو کٹ یو, کہ ہم 6-7 الگ الگ مختلف نظام تعلیم چلا رہے ہیں. مطلب ہمارے یہاں پہ او لیولز بھی چل رہا ہے, وہ آئی بی والا بھی چل رہا ہے, ہمارے یہاں پہ کانوینٹ ایجوکیشن سسٹم بھی چل رہا ہے, خان بورڈ بھی چل رہا ہے, مدارس بھی چل رہا ہے, ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم بھی جو چل رہا ہے. تو 6-7 الگ الگ ڈفرینٹ جب آپ کے پاس تعلیمی نظام ہوں گے تو جو پود اس میں سے نکلے گی وہ تو بالکل ہی الگ الگ طریقے سے سوچ رہی ہے. نہیں, یہ ایشو نہیں ہے, یہ ایشو سیاستدانوں نے بنا دی ہے. اچھا, ایشو یہ ہے کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے, لیکن جو غیر مسلمانوں نے اس ملک کی تعلیم میں خدمات کی ہیں تھرو دا مشنری سکولز. آپ سینٹ میری سکول اٹھا لیں, آپ لاہور کے مشنری سکولز اٹھائیں, آپ کانوینٹس کراچی کے, ان کا کنٹریبیوشن, پبلک سیکٹر کالجز اینڈ یونیورسٹیز ہمارے, آپ پنڈی کا سر سید کالج اٹھائیں, گارڈن کالج, لاہور کے کالج, اصغر مال پنجاب کے, کراچی کے, زبردست. آپ کی اسلام آباد ماڈل کالج کے گریجویٹ لمز یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, اسد عمر صاحب بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ہیں. سارے ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں, so our public education system was the best till the time it was denationalized in 1979. After the denationalization, اس کے بعد the quality, equity and the access to public education system started diluting. وہ پھر جنرل ضیاء کا ایرا تھا, وہاں پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر پاپ اپ ہوا, کیونکہ انہوں نے ایکیڈیمک اینڈ پولیٹیکل اینڈ سوشل کانٹریکٹ کو پولرائز کر دیا. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آ کے انہوں نے کوالٹی دی, انہوں نے انوویشن دی, انہوں نے انٹرنیشنل مائنڈڈنس دی, اور انہوں نے کرٹیکل تھنکنگ دی. میں نے میٹرک اور ایف ایس سی کیا ہوا ہے, میں خود کیڈٹ کالج حسن عبدال سے پڑھا ہوا ہوں, اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ او لیول اینڈ اے لیول اور آئی بی اور میٹرک ایف ایس سی میں کیا فرق ہے. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. میٹرک اینڈ ایف ایس سی آپ کو سکھاتا ہے وین اینڈ ویئر, او اینڈ اے لیول آپ کو سکھاتا ہے ہاؤ اینڈ وائی. جب ہاؤ اینڈ وائی آتا ہے تو کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے. تو جناب حکومت وقت کو پبلک ایجوکیشن سسٹم کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. مدارس از اے ویری گڈ فارم of social and economic inclusion in the country. President Erdogan بھی ایک مدرسے سے پڑھے ہیں. مدارس shall exist, private sector shall exist, state needs to put its house in order, and that is where میں کہتا ہوں کہ سی پیک کا ریئل نام ہونا چاہیے تھا Citizens of Pakistan Education Corridor. That is what we need. یہ کوریڈور جو ہے یہی تبدیلی لا سکتا ہے اصل میں. تو بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, اگر ہم اس یونیورسٹی پر آئیں, MIT, اس کا کیا ویژن ہے, اور آپ نے سنگل ہینڈڈلی یہ جو سارا پروجیکٹ جو ہے وہ لے کر آپ چل رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پلیز بتائیے. دیکھیے, میں تو پہلے میں آرمی پبلک اسکولز میں پڑھتا تھا. I was born to a hard working and a passionate school practitioner. My mother, انہوں نے روٹ اسکول کی بنیاد رکھی. میرے والد صاحب ہی از اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر, ریٹائرڈ ایز اے کرنل. تو میں تو آرمی پبلک اسکولز میں پڑھا, پھر دین آئی وینٹ ٹو حسن عبدال, دین آئی وینٹ ٹو دی UK فار مائی ایجوکیشن. پھر میں نے پرائس واٹر ہاؤس کے ساتھ کام کیا. میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو, کیونکہ ان کو کسی نے کہہ دیا تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اچھے لوگ ہوتے ہیں, اچھے پیسے بناتے ہیں, پیسے بھی بناتے ہیں, اور ماں کو بھی خوش رکھتے ہیں اور بیوی کو بھی خوش رکھتے ہیں. تو میری پوچھے بغیر امی نے کہا میں بن گیا, بٹ میرا دل نہیں راضی تھا. تو میں نے برطانیہ میں ایک دن فیصلہ کیا کہ I will write my story in a country where it is more likely to be read. اور میں نے PIA کی پرواز PK 786 پکڑ کے آ گیا. پاکستان میں جب میں آیا, میں نے انوویشن, ڈیولپمنٹ, گروتھ ادارے کو بلڈ کیا, ڈیولپ کیا, کیریئر کاؤنسلنگ کا قیام کیا, چائنیز لینگویج کلاسز کا قیام کیا, سٹیزن شپ کریکولم لے کے آیا, کرٹیکل تھنکنگ, گلوبل کنیکٹیوٹی, نیشنلائزیشن, انٹرنیشنل مائنڈڈنس, پیٹریٹزم. تو میں نے ہمیشہ دیکھا ایوری ون ٹاکس اباؤٹ آئیڈیاز, کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے. میں نے ایک سلوگن لگایا اپنے اسٹوڈنٹس کو, میں نے کہا بچوں میرا سکسیس یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ان تعلیمی سلسلے کے بعد 1 لاکھ روپے کی نوکری کے لیے تیار کروں. مجھے خوشی اس لیے ہوگی تم 100 نوکریاں ماہانہ کریٹ کرو. تو میرا ویژن تھا انٹرپرینورشپ کا. میں نے سندھ گورنمنٹ کے چارٹر کے تھرو ریکگنائزڈ بائی دا فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ کی بنیاد رکھی ایز اے فاؤنڈیشن اینڈ ٹرسٹ. ڈاکٹر ہما بقائی, she is an acclaimed and an accomplished author and a social scientist. وہ اس کی ریکٹر ہیں پہلی, and we have a board of governors. ہمارے ایتھوس ہیں انٹرپرینورشپ اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن. اینڈ ہم کرنگی کریک کراچی کے اندر ایز وی اسپیک یونیورسٹی از اوپن فار ایڈمیشنز فار دا سیشن 2022 فال. اینڈ آئی ایم ویری آغاز ہو چکا ہے جا کر اسٹوڈنٹس. بالکل, اور میں نے اس ایج میں میں نے یہ انیشیٹو لیا کیونکہ آئی تھاٹ کہ یوزلی لوگ
at the later part of 60 and 65 they want to give back to society. So I thought that it is at a younger, relatively a younger age, I should give back to society. ज़बरदस्त. तो अब इसका विजन क्या है कि ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स तख्लीक करे जो कि पाकिस्तान में अपने काम से और अपने विजन से जो है वो तब्दीली लेकर आए. इनोवेशन ज़रूरत इजाद की माँ है. क्योंकि मैं कंपेयर करूं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में से कोई ऐसी नहीं है कि जो कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो हमारा विजन फिर उस डायरेक्शन में जाने का हो. एब्सोल्युटली. देखिए, यूनिवर्सिटीज़ बिल्ड अ नॉलेज इकोनॉमी. जो इकोनॉमी की बात करते हैं, नॉलेज इकोनॉमी, अगर कोविड के ऊपर अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए, दे कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़. पूरी दुनिया में इंक्यूबेशन यूनिवर्सिटी, एंडोमेंट यूनिवर्सिटी, रिसर्च फंडिंग यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी इज़ द रियल इंक्यूबेटर ऑफ एनी सोसाइटी फॉर सोल्यूशन. तो मैं तो अपनी कोशिश एंड काविश करूंगा, अपनी जो हमने ह्यूमन कैपेसिटी बिल्ड की है, एज द प्रेसिडेंट एंड द फाउंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी, दिस इज द विजन दैट आई हैव गिवन इट टू माय वाइस चांसलर एंड रेक्टर, दैट आवर स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू सॉल्व द सोशल इश्यूज, economic issues, climate issues, issues with poverty elevation, issues like for example the sanitation and water issue. कराची तो आप कह लें कि कराची का दूसरा नाम लिटिल वेनिस होना चाहिए. तो वहाँ पे the future of transportations, road, logistic एंड यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है. पहले हमने MDGs 2015 के टारगेट्स मिस कर दिए, अब 17 SDGs की टारगेट. तो मैं तो अपने बच्चों को सोल्यूशन प्रोवाइडर बनाना चाहता हूं, जॉब क्रिएटर्स बनाना चाहता हूं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना चाहता हूं, प्रॉब्लम इटसेल्फ नहीं बनाना चाहता. ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर फैसल मुश्ताक साहब आपका, और बड़ा ज़बरदस्त आपका प्रोजेक्ट है. और हमारी दुआ ये है कि ये यूनिवर्सिटी वाकई इस काबिल हो कि जब इसके स्टूडेंट्स निकले तो हमारे जो मसाइल हैं उनके हल की जानिब हम कदम बढ़ा सकें. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही. अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आपको हम बाद में भी डिस्टर्ब करते रहेंगे, दावत देते रहेंगे मुख्तलिफ जो एजुकेशन से रिलेटेड मामला हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हमने इसके ऊपर मज़ीद बात भी करनी है.